الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات عزیز وقار، حال ہی میں جس طرح کہ آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ گزشتہ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک آصف علوی نامی بندے نے، جو شیعہ حضرات کا ذاکر ہے، اس نے خلیفہ اول تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ آپ سبھی احباب اس سے واقف ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے یہ عقائد میں سے ہے، اور ہر وہ بندہ جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ہے انسانیت میں سے، بشریت میں سے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو خلافت کی تقسیم ہے، یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی منشا کے مطابق ہے، اور عقائد اہل سنت میں سے یہ ہے کہ بشریت میں سے سب سے زیادہ نبیوں کے بعد جو افضل ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سبھی اس ذاکر کی بات کو سنا ہوگا کہ وہ باغ فدق کی بات کرتے ہوئے، حضرت سیدہ کی بات کرتے ہوئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہہ رہا ہے۔ اس کا کافر کہنا کس زمرے میں جاتا ہے؟ چونکہ اللہ رب العزت جا بجا صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات مبارکہ شان صحابہ کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور صرف اگر شان سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کے دونوں غار میں تھے، تو ہما ضمیر سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اتنی عظمت والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی عظمت، جن کی شان اور میں اللہ رب العزت نے آیات کو نازل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر شان کو دیکھا جائے تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ احادیثیں بیان کی ہیں، بہت زیادہ احادیث شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتی ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرۃ واعتق بلالا من مالہ ما نفعنی مال فی الاسلام ما نفعنی مال ابی بکر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، وحملنی الی دار الہجرۃ، دار الہجرت کی طرف اس نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور حضرت بلال کو اپنے مال سے آزاد فرمایا، مَا نَفَعَنِي مَالٌ فِي الْإِسْلَامِ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بکر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کائنات میں مجھے کسی کے مال نے بھی اتنا نفع نہیں دیا ہے جتنا نفع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے دیا ہے۔ اتنی عظمتوں والے صدیق اکبر، اتنی شانوں والے صدیق اکبر، جن کا خلفائے راشدین میں پہلا نمبر ہے۔ اگر ان کی شان کو دیکھا جائے تو یہ خلفائے راشدین میں بھی یہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی یہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ
بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود نظر آتے ہیں اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جو حال میں شیعہ ذاکر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لیے کافر کے لفظ استعمال کیے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو لگام دی جائے۔ اگر اس طرح کے لوگوں کو لگام نہیں دی جائے گی تو یہ اس طرح کے معاملات کائنات میں رونما ہوتے رہیں گے اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی۔ اس سے پہلے بھی ایک شیعہ ذاکر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، کسی نے کوئی بھی بات نہیں کی ہے، اور اب جب اس نے خاموشی کو دیکھا، شیعہ نے خاموشی کو دیکھا، تو اب یہ دوسرا ذاکر اٹھ گیا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ فی الفور اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، انہیں کیا پتہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں اور بڑی فہم و فراست، بڑے دوربین صحابی ہیں، رحم دل، نرم دل، خوش مزاج اور اچھے اخلاق والے یہ صحابی ہیں۔ انہیں کیا پتہ ہے، ان کو عظمت کا کیا پتہ ہے، انہیں تو صرف ان کے نام سے ہی تکلیف ہوتی ہے، اور باغ فدق کے اس بات کو لے کر اپنے سامنے رکھ کر وہ جا بجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ حکومت وقت فی الفور اس بات پر ایکشن لے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بندہ عوام میں سے کھڑا ہو جائے اور وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ قانون ہاتھ میں لے لیا گیا۔ قانون جب عدالتیں خاموش ہو جائیں گی تو اس وقت ہر بندہ اپنا قانون اپنے ہاتھ میں لینا پسند کرے گا، کیونکہ جب فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوں گے اس وقت فیصلے صرف اور صرف غازی ہی کرتے ہیں۔ تو حکومت وقت اس کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائے اور آئندہ اس طرح کی مجالس پر پابندی لگائی جائے جس میں شان صحابہ کی تنقیص کی جائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی شان کو کم کر کے بیان کیا جائے اور ان کی شان میں گستاخیاں کی جائے۔ حکومت وقت فی الفور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور اس معاملے پر بہت جلدی نوٹس لے۔